السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری اس نشست کا موضوع افسانہ ستو کا محبوب ہے، جس کے افسانہ نگار نصیر احمد چیمہ ہیں اور انہی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے افسانہ نگار و مترجم کے سوانحی کوائف دیکھ لیتے ہیں۔ نصیر احمد چیمہ 1940 میں گوجرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام رسول چیمہ تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھے، اور ان کی مختلف جو علاقے تھے وہاں تبادلے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے نصیر احمد چیمہ نے اپنا جو بچپن ہے وہ مختلف علاقوں میں گزارا، جن میں پاک پتن، جھنگ، چنیوٹ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد انہوں نے ایمرسن کالج ملتان سے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی۔ نصیر احمد چیمہ کے اگر پیشے کی بات کی جائے تو یہ معلمی کے پیشے سے منسلک رہے، اور انہوں نے فیصل آباد اور جھنگ سمیت مختلف علاقوں میں تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ ادبی طور پر اگر ان کی شہرت کی بات کی جائے تو پنجابی زبان میں افسانے، ناول اور کہانیاں وغیرہ لکھنے کی وجہ سے یہ ادبی طور پر مشہور ہے۔ ان کی مشہور جو پنجابی کہانیاں ہیں وہ پنجاب ادب مجلے میں شائع ہوتی رہیں۔ اگر ان کے اہم ادبی کارناموں کی بات کی جائے تو حاجت، ستو کا محبوب، شہر عشق، لوہے کا زہر، آلو کا ڈوبنا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں افسانہ ستو کے محبوب پر۔ یہ افسانہ بنیادی طور پر ایک بیوہ عورت جس کا نام ستو ہے اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس کی زندگی کی کہانی اس کی ایمانداری کی ایک کہانی ہے، جس میں وہ ایک اجنبی کی امانت واپس لوٹانے کے لیے پرعزم تھی، اور اس راستے میں وہ اپنی عزت اور اپنے سماج کے جو اقدار ہیں ان کو نہیں دیکھتی، اور بالآخر اسے اس کی جو امانت ہے وہ واپس لوٹا دیتی ہے۔ لیکن اس مختصر افسانے میں جو نصیر احمد چیمہ ہے افسانہ نگار ہیں، انہوں نے بے شمار جو معاشرتی پہلو ہیں اور معاشرتی جو رویے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے جو اہم کردار ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اہم کرداروں میں ستو، اس کا شوہر باجو، اور ان کے جو 3 بیٹے ہیں کادو، بہادر اور دیمو، یہ بنیادی کردار ہیں۔ اس کے علاوہ جو متلی رحمہ، یہ بھی ایک کردار ہے، اور جو اجنبی ہے جس کی وہ امانت واپس کرتی ہے وہ بھی ایک کردار ہے۔ تو بنیادی یہ 7 اس میں کردار ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو زیادہ قوی امکان ہے وہ یا تو ستو کے کردار کے متعلق سوال آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو فنی پہلو ہیں، کردار نگاری کا جو پہلو ہے وہ بھی اس میں بہت قوی اور خوبصورت ہے، یعنی جتنے بھی اس میں کردار ہیں ان سب کی مکمل کردار نگاری کی گئی، یعنی تمام کرداروں کو افسانے میں تقریباً یکساں جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے، ان پر یکساں گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس پہلو سے بھی، کردار نگاری کے پہلو سے بھی اس پر سوال آنے کی امید ہے، اور موضوعاتی طور پر بھی آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے جو فنی پہلو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس کے کردار ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تاکہ تمام جو اہم واقعات ہیں وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ تو یہ جو کہانی ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ جو کادو ہے وہ اپنی ماں سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اماں تم کہاں جاتی ہو؟ روز صبح نکل جاتی ہو، کئی دنوں سے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ کئی دن ہو گئے ہیں، اسی طرح یہی روٹین رہی ہے تمہاری، تو کہاں جاتی ہو؟ وہ اپنی ماں سے یہ استفسار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں جو ہے وہ اسے بدلے میں کچھ خاص بتاتی نہیں ہے۔ وہ جو کادو ہے وہ روتے روتے یہی بات بتاتا ہے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہماری جو جینا حرام کر رکھا ہے، ہماری ناک کٹتی ہے تمہاری وجہ سے۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ان کی جو ماں ہے وہ کسی کے انتظار میں وہاں بیٹھتی ہے۔ تو خیر اس بات کو جو ستو ہے وہ ٹوک دیتی ہے، لیکن وہاں وہ اپنے گاؤں اور جو مال منڈی ہے، مویشی منڈی، اس کے درمیان ایک چوراہے پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی وجہ وہ جو کادو ہے اس کا بیٹا، وہ اس سے دریافت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتی۔ خیر اس کے بعد جو مصنف ہیں وہ جو ستو ہے اس کے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ستو جو ہے وہ اس کے باپ داداؤں کی بات کرتے ہیں
کہ وہ اس علاقے میں جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں وہ ان کے باپ دادا وہیں کے تھے رہنے والے، تو ان میں جو ستو جو تھی سب سے بڑی ان کی اولاد تھی، اور اس کا جو نام ہے وہ انہوں نے ست بھرائی، پنجابی میں یہ جو ٹرم ہے اس طرح رکھا۔ انہیں امید تھی کہ اس کے بعد اللہ انہیں 7 بیٹوں سے نوازے گا، لیکن اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا جو حکم ہے کہ اس کے بعد اس کے 7 اس کے والدین جو تھے ان کی 7 اولادیں بیٹیاں ہی ہوئیں۔ تو خیر یہ ان کے نام کی وجہ تسمیہ جو ہے ستو وہ ادھر بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ستو کے شوہر تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، افسانہ نگار بتاتے ہیں اس کے جو شوہر ہیں ان کا نام باجو تھا، بڑے جفاکش نوجوان بتائے گئے ہیں، اور وہ جو شخص تھا وہ اس کے پاس 2 اونٹ تھے اور وہ سامان ان کے ساتھ لے جاتا تھا منڈی، اور منڈی سے اگر واپس لانا ہوتا تھا تو بنیادی یعنی اس طرح کا اس کا کام تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ ہٹا کٹا یعنی زیادہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، لیکن ایک کسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا، اس کا علاج مقامی جو حکیموں سے کروایا گیا، لیکن جب نہیں کچھ بنا تو بالآخر جو انگریزی ڈاکٹر ہیں شہر کے ان سے اس کا علاج کروایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پھیپھڑوں میں ورم ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ آخر کار وفات پا گیا۔ اس کے بعد جو اس کے اونٹ تھے وہ بھی ان کی عجیب سی حالت ہو گئی۔ اس کے جو اونٹ تھے وہ وحشیانہ قسم کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے، اور ہر ایک کو یعنی ان کا جو گھر والے تھے باقی ان کا جینا حرام کر دیا۔ انہوں نے ایک روز بڑا خطرناک اس نے واقعہ کر دیا کہ بکری جو تھی گھر میں، وہ جو اکثر پہلے بھی اس کے چارے کے پاس آ جاتی تھی اس کے چارے میں سے کھانے، تو اس بکری کو اپنے دانتوں میں اس نے دبا کر ہوا میں اٹھا لیا، اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ اس کے جسم سے خون نہیں نکل آیا اور وہ مر نہیں گئی۔ تو وہ جو اونٹ تھا وہ یعنی ایک بلا بن چکا تھا گھر والوں کے لیے، تو اسے انہوں نے چاہا کہ اب اسے بیچ دینا چاہیے۔ تو خوش قسمتی سے ایک جو پٹھان ہے کوہاٹی پٹھان وہ آ گیا ایک روز گاؤں میں، تو یہ جو تھی ستو انہوں نے اسے بیچ دیا۔ سودا ہوا تقریباً جو 700 روپے میں سودا ہو گیا اونٹ کا، اور پٹھان باقی تمام جو لوگ تھے گاؤں والے بھی جانتے تھے، گاؤں والے بھی بہت تنگ آ چکے تھے اس اونٹ سے، تو انہیں لگا کہ اب یہ پٹھان جو ہے اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ لیکن پٹھان کیونکہ اس کے پاس جو چھڑی تھی اس نے مارا اونٹ کو، پہلے وہ بے ہوش ہو گیا اور اونٹ نے پھر اس پر حملہ کرنا چاہا، اس نے پھر اسے مارا، اور یعنی اس طرح پٹھان نے اسے سدھا لیا اور اسے مار کر اپنے قابو میں کر لیا، پھر وہ پٹھان کے ساتھ چلا گیا۔ خیر یہ اونٹ کا ایک واقعہ انہوں نے بیان ادھر افسانہ نگار نے کیا۔ اس کے بعد آگے اگلا جو واقعہ ہے وہ جو اس کا بڑا بیٹا ہے بہادر، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہادر کو اس کے باپ کے مرنے کے بعد ستوں نے جو گاؤں کے سیٹھ تھے ان کے گھر بھیج دیا، نمبردار جو گاؤں کے تھے ان کے گھر بھیج دیا کام کرنے کے لیے۔ تو وہاں جو بہادر ہے اس نے ایک چوری کر لی، وہ سپرے جو ہوتی ہے ہالوں میں لگانے والی، تو وہ والی سپرے اس نے وہاں سے لے کر بیچ دی، چوری کی یعنی۔ تو جب اس کی ماں کو پتہ چلا ستوں کو، وہ ڈر کے مارے گھر آ کر چھپ گیا، اور نمبرداروں سے چھپتا چھپاتا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ کس نے چوری کی ہے۔ تو جب اس کی ماں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ مائیں جو اپنے بیٹے ہیں یا اپنی اولاد ہے ان کی طرفداری کرتی ہیں اور ان کا بچاؤ کرتی ہیں، لیکن ستو جو ہے وہ اصول پسند عورت واقع ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور نمبردار کے گھر چلی گئی اور اسے جا کر کہا کہ بڑے چودھری جی، میں نے بیٹا آپ کو ڈرائیور بنانے کے لیے دیا تھا، چور بنانے کے لیے نہیں۔ تو یعنی وہاں اس کے پاس لے کر جاتی ہے، پھر وہ جو نمبردار ہے وہ اسے سزا بھی دیتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح یہ جو ستو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کتنی اصول پسند اور ایماندار یعنی ماں تھی۔ خیر وہ جو لڑکا تھا بہادر اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی، تو بعد میں وہ کھیتوں میں بھی کام کرنا شروع ہو گیا، لیکن جب یہ اب کی جو بات تھی، اس کی جو ماں جب باہر وہ جو چوراہا ہے وہاں جا کر بیٹھنا شروع ہو گئی، تو لوگوں نے جو طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی، ان باتوں سے وہ بیچارہ تنگ آ گیا اور بغیر کسی کو بتائے وہاں سے وہ چلا گیا جہاں وہ کام کرتا تھا، نمبردار کے گھر، چودھری کے گھر۔ تو اپنے معاملات ادھر سے اس نے حساب کتاب مکمل کیا
اور دوسرے جو گاؤں ہیں وہاں چلا گیا اور وہاں اینٹوں کا جو بھٹا ہے وہاں اس نے کام اب کرنا شروع کر دیا، وہاں ڈرائیور کی حیثیت سے۔ لیکن اتفاقاً ایک روز مصنف بتاتے ہیں کہ اس کی اور ماں کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو دونوں لپٹ جاتے ہیں کافی دیر تک، یعنی ماں اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک روز دوبارہ یہی واقعہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں ماں جس چوراہے پر بیٹھتی ہے وہاں وہ جو لڑکا ہے وہ آتا ہے اس کے پاس اور اسے 300 روپے دے جاتا ہے، اور وہاں بھی ماں اس سے پیار کرتی ہے۔ تو یعنی وہ شہر تو چھوڑ کر جاتا ہے لیکن ماں کو اور اس سب حالات میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جاتا، کیونکہ اس نے بھی ماں کا وہ برا وقت دیکھا تھا جب اس کا جو خاوند ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ فوت ہوا تھا۔ تو اس کے بعد وہی ماں کا سہارا تھا، تو اس نے ماں کو اکیلا نہیں چھوڑا، صرف اور صرف لوگوں کی جو باتیں تھیں ان سے تنگ آ کر وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا صرف۔ آگے جو افسانہ نگار ہیں وہ سب سے چھوٹا جو ان کا بیٹا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو دیمو ہے اس کا اصل نام ندیم تھا۔ اس کے نام کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کے والد نے اس کا نام ایک سیٹھ کے نام پر رکھا۔ تمام جو مال منڈیاں ہیں ان کی چونگیوں کا جو ٹھیکیدار تھا اس کا نام یہ تھا۔ تو وہاں سے باجو کے دل میں وہ نام، یعنی اس کی ایک عزت آ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی پڑھانے کا سوچا کہ میرا بیٹا بھی پڑھ کر اسی سیٹھ کی طرح جو ٹھیکیدار بنے گا اور خوب پیسوں میں کھیلے گا۔ تو وہ جو بیٹا تھا دیمو، اب اس کے باپ کی جو خواہش تھی اور اس کے مطابق ہی اس نے اسے اسکول بھی بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسکول پڑھتا بھی تھا لیکن پڑھائی میں وہ کوئی خاص نہیں تھا، شرارتی قسم کا یعنی بچہ تھا۔ بچوں میں آپس میں ہی اس کا جو عرفیت تھی، اس کا یعنی الٹا نام جو تھا وہ دیمو سے ڈیمو رکھ دیا گیا، جس کو پنجابی میں عام طور پر، جس کا اردو میں جو ترجمہ کیا جائے تو کالی بھیڑ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مصنف بتاتے ہیں کہ وہ دراصل ہے بھی ویسا ہی تھا، بالکل کالا اور زہریلی قسم کا۔ تو ایک روز وہ بھی واپس آیا اسکول سے، اسکول میں لڑائیاں وغیرہ، لڑائی جھگڑے کرنا اس کا کام تھا، لیکن ایک روز وہ واپس آیا، روتا ہوا واپس آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہتا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ خیر اس کی جب وجہ پوچھی، ان میں مکالمہ ہوتا ہے مختصر سا، تو وجہ یہی نکلتی ہے کہ اس کے ماں کے وہاں جو بیٹھنے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور عجیب عجیب جو باتیں بناتے ہیں، ویسی ہی کچھ بات اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو دوست بچے ہیں، وہ کوئی کر دیتا ہے اس کی ماں سے متعلق، جو اسے برداشت نہیں ہوتی اور وہ روتا ہوا گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ایک روز جب وہ چوراہے پر بیٹھی ہوئی تھی ستو، تو متلی رحمہ نامی ایک جو شخص تھا، جو کہ ستو کے خاوند کی وفات کے بعد جس نے اس کو شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن تھا وہ بالکل لفنگے قسم کا شخص اور چوری چکاری اس طرح کا بندہ تھا، جس کے نام پر بھی ستو جو ہے وہ اس نے تھوک دیا تھا۔ تو وہ شخص راستے میں اسی چوراہے پر آ گیا اور ستو کے قریب سے گزرتے ہوئے ٹپے بازی کرنا شروع ہو گیا، یعنی ایک قسم کی اس سے اٹکیلیاں کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے جواب میں جو ستو تھی وہ نہایت غصے میں آ گئی اور گالم گلوچ وغیرہ کرنی شروع کر دی اس نے۔ خیر جب وہ شام کو گھر پر پہنچی تو اسے خبر ملی کہ جو اس کا بیٹا تھا کادو، جو کہ تقریباً 15-16 سال کی عمر کا تھا، اس نے کلاڑی سے اسی رحمے پر حملہ کر دیا تھا اور لوگوں نے بیچ بچا کر کے اسے بچا لیا، ورنہ کلاڑی سے اس نے اس کو قتل کر دینا تھا۔ تو یعنی وہ اس کی ماں کو جو اس نے اس طرح چھیڑا تھا، تو یہ ایک غیرت کا ادھر نشانی ہے جو پنجاب کے ثقافت میں اور بنیادی اقدار ہے ایک۔ تو اس وقت جو وہ رحمہ ہے وہ اسے ایک جملہ بھی بڑا تلخ کہتا ہے کہ کادو مجھ سے مت جھگڑو، اپنی ماں کو روکو جو جانے کسی یار کی طلب میں راستوں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ تو وہ جو ہے کادو، اس کا دل اس طرح کا کوئی جملہ اپنی ماں کے بارے میں سنے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو کادو کی بھی وہی کیفیت تھی، اسے لگا کہ زمین پھٹ جانی چاہیے، وہ ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکا۔ خیر جب وہ گھر آیا اس نے پھر روتے روتے، جس طرح بالکل پہلا جو اس افسانے کا سین تھا، پہلا اقتباس تھا، پھر اس نے روتے ہوئے ماں سے گڑ گڑا کر پوچھا کہ وہاں کیوں جاتی ہو، کس کے لیے جاتی ہو؟ لیکن خیر اس راز سے اس جو ستو ہے اس نے کوئی پردہ نہیں اٹھایا۔ تو اس کے بعد افسانہ نگار بتاتے ہیں کہ ایک روز جو ستو ہے وہ اپنے معمول سے پہلے واپس آ گئی، یعنی وہ صبح ہو جاتی تھی اور شام کے وقت واپس آتی تھی روزانہ، تو اسی چوراہے پر بیٹھ جاتی تھی جا کر۔ تو اس روز وہ جلدی آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا اس کے حلیے سے، اس کے جو کپڑے تھے
کہ یہ کسی قید خانے سے چھوٹ کر قیدی آیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اس کے گھر کی طرف۔ تو راستے میں جو عورتیں ہیں وہ گھروں سے نکل نکل کر عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں، جن میں چند ایک جملے اس طرح کے ہیں۔ ایک جو عورت وہ بولتی ہے کہ ہائے یہ ہے شاہ برہان جس کے لیے ستو راستے میں جا کر بیٹھتی تھی۔ اسی طرح کسی دوسری عورت نے کہا یہ آدمی ہے یا بجو، کسی نے سچ کہا ہے کہ عاشقوں کی عقل ماری جاتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری کوئی عورت بولتی ہے کہ ہے نا حماقت کی بات، اس سے اعلیٰ نمونے تو یہاں اپنے گاؤں میں موجود تھے، ستو اس کے لیے لوگوں کے بول سنتی رہی۔ تو اس طرح کے یعنی جو عجیب عجیب تھے جملے وہ کسنے شروع کر دیے عورتوں نے۔ ایک عورت نے کانوں کو ہاتھ لگا کر جس طرح یہ جملہ کہا، یہ ہے ستو ہماری ستی ساوتری کا حال۔ تو خیر وہ سنتی سنتی اپنے گھر چلی گئی اور اجنبی شخص کو بھی لے گئی۔ تو تمام لوگوں کے اسی طرح کے تحفظات تھے۔ وہ جو ادھر سے اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جو بڑا بیٹا تھا بہادر، وہ گاؤں کیوں چھوڑ کر گیا تھا، کیسی کیسی باتیں اسے سننا پڑی ہوں گی اپنے ماں سے متعلق۔ تو خیر وہ جو ستو ہے وہ اجنبی کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اور گھر لے جا کر اپنے چھت پر کھڑی ہو کر اعلان کرتی ہے کہ یہ جو اجنبی شخص ہے اس کی ایک امانت میرے پاس تھی، تو وہ میں اسے لوٹانے والی ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کر دیکھ لے، یعنی میں آپ کی موجودگی میں وہ امانت اس کو لوٹانا چاہتی ہوں۔ تو خیر کچھ لمحے ہی گزرے اور اس کے گھر میں ایک ہجوم جیسا سما بن گیا۔ تمام جو لوگ تھے وہ متجسس تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو وہاں ایک ہجوم لگ گیا۔ اس کے سامنے جو ستو ہے وہ اپنی بے گناہی، اپنی ایمانداری، اپنے عزم اور یعنی اپنی ہمت کے ساتھ وہ تمام جو اب اس کے راز ہیں وہ کھول دیتی ہے، جو اس کے بارے میں معاشرہ سوچ رہا تھا اور جو وہ تھی ادھر آ کر سارا واضح ہوتا ہے۔ خیر وہ ایک لفافہ جس کو اس نے چھپا کر رکھا ہوتا تھا وہ لے کر آتی ہے اور اس اجنبی شخص کو تھماتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ کئی دن سے وہاں اسی چوراہے پر واپس آتا تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اسی شخص کی ہے۔ اس لفافے میں رقم تھی تقریباً جو پورے 72,750 روپے، اتنی اس میں رقم تھی، اور وہ مکمل کی مکمل ویسے ہی اس نے بچا کر اپنے بیٹوں تک کو نہیں بتایا تھا، گاؤں والوں کو بتانا دور، اس نے سنبھال کر رکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہاں وہ جو چوراہا ہے وہاں کوئی اجنبی، وہاں مسافر کوئی گزرتے ہوئے اس کے گر گیا، تو وہاں جا کر وہ بیٹھتی تھی۔ تو اس مسافر کی جس کی وہ امانت تھی اس کی تلاش میں وہ وہاں روز بیٹھتی تھی۔ یہ اس نے آخر پر آ کر اپنا راز کھولا۔ تو وہ جو شخص تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ میرے اپنے ذاتی پیسے نہیں تھے، بلکہ میں جو مویشی منڈی لاتا تھا، یہ جن کے مویشی ہوتے تھے میں نے ان کو دینے واپس، تو یہ ان کی رقم تھی۔ تو انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی جو دھمکی دی تھی کہ اگر پیسے ان کے نام میں نے لوٹائے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تو خیر وہ آخری جو اس کا جملہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو میری محسنہ نہیں، تو میری ماں ہے، تو نے مجھے دوبارہ جنا ہے۔ تو ادھر آ کر یہ افسانہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم اس کے کرداروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سب سے جو اس کا بنیادی کردار ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ ستو ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ستو کی اگر بات کی جائے تو ستو ایک بیوہ خاتون ہے، بیوہ عورت ہے، جس کے 3 بیٹے ہیں، اور ان 3 بیٹوں کا نام بہادر، کادو اور دیمو ہے اس میں بتائے گئے۔ یہ جو ستو ہے اس کے شوہر جو ہے وہ تقریباً جوانی میں، بھرپور جوانی نہیں بلکہ جوانی، اور جوانی جب ڈھلتی ہے تقریباً پکی عمر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس عمر میں یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے بہت ہی جو تنگ دستی کا زمانہ دیکھا۔ خیر اس کے بعد اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس کے بازو بنا، تو یعنی مشکل حالات میں گزر بسر کرتی ہے۔ تو یہ ایک اجنبی شخص کی امانت جو ہے اس کو محفوظ رکھتی ہے اپنے پاس، اور اسے لوٹانے کے لیے یہ معاشرے کی ہر تہمت، ہر جو ذلت ہے وہ برداشت کر لیتی ہے۔ اپنی عزت اور اپنے ناموس جو ہے اس پر بھی یہ انگلیاں اٹھنے دیتی ہے، اور یعنی کسی کو بتاتی نہیں، کیونکہ کسی کو وہ بتا دیتی تو وہ رقم اس کے پاس محفوظ نہیں رہنی تھی، اسے یہی خدشہ تھا، اسی لیے اس نے کسی کو بتایا تک نہیں، اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اتنی یعنی ایماندار قسم کی وہ عورت دکھائی گئی۔ اور یہی اس کے کردار کی جو مضبوطی ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ کوئی کمزور خاتون نہیں تھی۔ اگر کوئی عام کمزور خاتون ہوتی
تو اپنی عزت اور اپنی ناموس بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، عام جو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن اس نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنی ایمانداری اور اپنے اصولوں کو مکمل طور پر نبھایا۔ وہ ایسی اصول پسند اور ایماندار ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو خود سزا دلوائی اس کی غلطی پر، اس کی پردہ پوشی نہیں کی، اس کو ناجائز طور پر محفوظ نہیں رکھا، بلکہ اس کی غلطی پر اس کی سرزنش کی اور اسے سزا کے کٹہرے میں خود لے کر گئی۔ اور ایمانداری کا اس کا وہ عالم ہے کہ اپنی عزت و ناموس پر اس نے تہمتیں لگوا لیں، لیکن اپنی ایمانداری جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ جو امانت تھی وہ واپس کی ہر حال میں اس نے۔ تو یہ ہے ادھر ستو کا کردار۔ تو اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ یہ اس کردار کی پھر فتح بھی دکھائی گئی کہ اگر اس نے مصیبتیں جھیلی ہیں، اس نے ہر جو مشکل اٹھا کر ہر طرح کی تہمت سہ کر بھی ایمانداری کا جو دامن ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا، تو بالآخر جو سچ کی جیت ہوتی ہے وہ والا بھی اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ اس کی جو پاک دامنی ہے وہ آخر کار جو بالکل ثابت ہو گئی تمام لوگوں پر، اور وہی جو سماج ہے، وہی جو لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے منہ بالآخر بند ہو گئے۔ یہ اس کردار کے بارے میں بنیادی باتیں تھیں۔ اگر ہم اس کے شوہر پر بات کریں، اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صرف یہی ایک بنیادی کردار ہے جس پر براہ راست سوال آ سکتا ہے، باقی جو کردار ہیں ان پر کردار نگاری کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کا جو شوہر ہے اس کا نام باجو ہے، اس کے پاس 2 اونٹ تھے اور گاؤں سے منڈی میں، مویشی منڈی میں یا دوسری جو منڈی ہیں ان میں سامان لانے اور لے جانے کا وہ ان اونٹوں سے کام لیتا تھا، لیکن اس کی قسمت کے جوانی میں ہی تقریباً اس کو پھیپھڑوں کے جو ورم ہے وہ یہ بیماری لاحق ہو گئی اور بالآخر وہ اسی بیماری میں جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ تو یہ اس کے بارے میں مختصر سی ایک بات تھی۔ اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ بہادر ہے، جو کہ نمبردار کے گھر کام کرتا تھا اور وہاں اس نے جو ڈرائیوری ہے وہاں وہ سیکھی، لیکن جب اس کی ماں کے بارے میں عجیب اس نے باتیں سنی، اس کی ماں کی بدنامی اس شہر میں شروع ہو گئی اس گاؤں میں، تو بالآخر اس نے گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ماں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے گاؤں تو چھوڑ دیا لیکن ماں کو نہیں چھوڑا، ماں کو مالی طور پر بھی وہ سپورٹ کرتا رہا اور خود بھی آ کر اکثر اس چوراہے پر مل جاتا۔ تو یہ بڑا بیٹا تھا۔ اس کے بعد کادو کا نمبر آتا ہے۔ کادو تقریباً کوئی 14-15 برس کا بچہ ہے، اور اس کردار کے بارے میں یہی اس میں زیادہ بات کی گئی ہے کہ وہ بار بار وہ ماں کے پاس ہوتا ہے، گھر میں بڑا اس وقت بہادر کے بعد وہی بڑا ہے، اور وہ گڑ گڑا کر ماں سے یہی پوچھتا ہے کہ ماں تم جاتی کہاں ہو، کدھر جاتی ہو، کس کا انتظار ہے تجھے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا چھوٹا بیٹا ہے دیمو، جس کا اصل نام ندیم ہے، اور اس کے نام رکھنے کی وجہ ایک جو چونگیوں کا ٹھیکیدار تھا سیٹھ ندیم، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے باپ نے رکھا کہ یہ بھی پڑھے گا، پڑھ لکھ کر بڑا جب یہ ہوگا تو یہ پیسوں میں کھیلے گا، یہ بھی سیٹھ بنے گا، ٹھیکیدار بنے گا۔ تو یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اسکول میں یہ پڑھتا تھا، اور اسکول میں اس کے جو دوست ہیں انہوں نے ایک روز جیسے وہ بڑا بیٹا ہے اس کو باتیں سننی پڑیں، تو اس نے بھی اسکول میں کئی جو باتیں اپنے ماں سے متعلق سننا پڑیں، اور یہ بالآخر دل برداشتہ ہو کر اپنی ماں سے آ کر گڑ گڑا کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اسکول اب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بنیادی اس کے کردار تھے۔ یہ جو 5 ہیں ان کی فیملی ممبر ان کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ اس کے بعد جو متلی رحمہ ہے، جو کہ ستو کا نام نہاد عاشق تھا، اس کے شوہر کے مرنے کے بعد یعنی بیوہ ہو جانے کے بعد اس نے اسے شادی کا پیام بھی بھیجا، لیکن ستو اس کی جو عادتیں ہیں وہ بری، وہ چوری چکاری کرتا ہے اور جو لفنگا قسم کا وہ آدمی تھا، اس وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تو یہ اس کردار کے بارے میں تھا۔ اس کردار کا ایک واقعہ بھی یہی ہے اس میں کہ ستو کو اس نے چوراہے پر بیٹھا پا کر وہ جو اس پر جملہ بازی کی، تو جس کی پاداش میں اسے پھر اس کا جو بیٹا تھا اس نے اسے کلہاڑی سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ تو خیر یہ ایک کردار تھا۔ آخر میں وہ اجنبی آ جاتا ہے۔ اجنبی کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی امانت جو ہے وہ کھو جاتی ہے، لیکن اس کا بھی جو حال حلیہ ہے وہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے جو کپڑے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی قیدی تھا جو چھوٹ کر آیا ہوگا، اور اس حالت کی وجہ بھی یہی تھی
کہ اسے اگر ایک شخص کو اگر کوئی مارنے کی، جان سے مارنے کی دھمکی دے دے کہ اگر تو نے پیسے نہ دیے ہوں تو اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے. تو یہ وجہ تھی اس کی حالت جو بہت غیر تھی. وہ کئی دن سے، روز 2-3 دن سے ادھر سے چوراہے پر آتا تھا اور دیوانہ وار وہ اپنی جو رقم تھی کھوئی ہوئی وہ ڈھونڈتا تھا ادھر. تو یہ کرداروں کے بارے میں بنیادی باتیں ہو گئیں. اب اس کے باقی جو فنی پہلو ہیں ان پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ان میں باقی جو فنی پہلو ہیں ان میں سب سے پہلی جو پلاٹ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. پلاٹ جو ہے وہ اس میں منظم قسم کا ہے اور مختصر ہے یہ کہانی. اس میں بنیادی طور پر کردار نگاری اور کرداروں کے متعلق جو انفارمیشن ہے، معلومات ہے، وہ زیادہ دی گئی ہے. تو منظم اس میں پلاٹ ہے، سادہ پلاٹ ہے، اس میں کوئی قسم کی زولیدگی یا پیچیدگی نہیں ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے کرداروں کی، وہ ہم نے مفصل طور پر اس پر روشنی ڈال دی ہے. اس کے بعد بات آتی ہے مکالمہ نگاری پر. تو مکالمہ نگاری اس میں مختصر ہے، موجود ہے لیکن مختصر ترین ہے اور جو مختلف واقعات ہیں ان میں ربط قائم کر رہی ہے مکالمہ نگاری. اس میں اگر آپ مثال دینا چاہیں تو جس طرح وہ اسکول سے واپس آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے وہاں میرا مذاق بناتے ہیں، کیا مذاق بناتے ہیں میرے لال کا. تو اس طرح کے آپ مثال دے سکتے ہیں. اس میں جو مکالمے بھی موجود ہیں اور اچھے مکالمے ہیں. مکالمہ نگاری کے بعد اگلی جو بات ہے وہ منظر نگاری اور جزئیات نگاری کی آتی ہے. تو وہ بھی اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. جزئیات نگاری تو اس میں قدم قدم پر آپ کو ملے گی اور ہر جو کردار ہے اس کے بارے میں بھی جزئیات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں اور مکمل طور پر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ہر کردار کا وہ بیان کیا گیا. انصاف یعنی برتا گیا تمام کرداروں سے. تو منظر نگاری بھی اس میں کئی مقامات پر آپ کو ملے گی. آخر پر جب وہ ہجوم کے سامنے اس کے گھر وہ ہجوم اپنا اکٹھے کر لیتی ہے گاؤں والوں کا، تو وہ بھی منظر نگاری کی ایک مثال بن سکتی ہے. رہی بات اگر وحدت تاثر کی، تو وہ بھی اس میں قوی ہے، بہت خوبصورت اس کا تاثر ہے. اور یہ جو افسانہ ہے یہ قدم قدم پر قاری کو مختلف جو سماجی رویے ہیں اور سماجی سوالات ہیں وہ اس کے ذہن میں ابھارتا ہے اور ان پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے. اس کی اگر تکنیک کی بات کی جائے تو وہ بالکل سادہ ہی ہے. اسلوب جو ہے وہ بھی اس کا سنجیدہ ہے، اس میں مزاح وغیرہ نہیں ہمیں ملتا. لیکن فنی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں پنجابی زبان جو ہے اس کی جو ایک اثر ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے ہمیں. اس میں پنجابی جو ٹپے ہیں وہ بھی 2-3 جو لائنز ہیں، تقریباً 2 اشعار جو ٹپے کے ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پنجابی جو محاورے ہیں ان کا بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے. جس طرح ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ کیا مذاق بناتے ہیں میرے لال کا، بھوتنی کے نہ ہوں تو یہ بھی پنجابی کا اس میں ہے. اس کے علاوہ پنجابی جو پہیلی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اور ٹپے جو ہیں وہ جو رحمہ ہے وہ جب اس کو چوراہے پر بیٹھی کے پاس سے گزرتا ہے ٹپے پڑتے، تو وہ بھی اس میں ہے کہ لگی دیاں خوشیاں ڈاڈیاں پر رٹھڑا یار کیویں منیوے، ہوواں ڈوڈا پوست دا ڈولا مینوں گھوٹ کے پیوے. تو اس طرح یعنی اس کے ساتھ ترجمہ بھی دیا گیا ہے. تو یہ پنجابی کا جو ایک اثر ہے اس پر، اور پنجابی جو محاورے اور پنجابی زبان ہے اس کا اس ترجمے پر جو اثر ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادھر نظر آتا ہے، جو کہ اردو کی خوبصورتی اور اصل افسانے کی روانگی جو ہے، روانی ہے، اس کو متاثر ہرگز نہیں کرتا، بلکہ اس میں ایک شگفتگی پیدا کر دیتا ہے، اس میں ایک خوبصورتی پیدا کر رہا ہے. تو یہ تمام اس کی فنی پہلو سے باتیں تھیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فکری پہلوؤں پر. تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ بنیادی طور پر یہ جو افسانہ ہے یہ ایک عورت کی ایمانداری کے ارد گرد گھومتا ہے. بنیادی اس میں جو تھیم ہے وہ وہی ہے، لیکن اس میں جو معاشرہ ہے اور معاشرے کا جو کردار ہے، بالخصوص عورت، اور عورت بھی وہ جو بیوہ ہو چکی ہے اس سے متعلق. تو بنیادی بات یہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے کسی کو بھی، کسی کا جو عمل ہے اس کی حقیقت، وہ کوئی کام کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے، اس چیزوں کو بالکل نہیں سوچتی. وہ وہی چیز سوچتا ہے اور اسی چیز پر کومنٹ پاس کرتا ہے جو نظر آتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے. یعنی باطن کو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے کسی عمل کا، وہ جو عمل بظاہر برا لگ رہا ہے لیکن شاید وہ اس کے باطن میں اس کا مقصد جو ہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی نیک ہو سکتا ہے.
تو یہ معاشرتی ایک رویہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ظاہر دیکھ کر ہی ہر چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، باطن کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اس میں جو ایک نقطہ ہے کہ معاشرے کی جو باتیں ہیں، معاشرے کی جو اقدار سیٹ کی جاتی ہیں، یعنی معاشرے میں جو ایک بات کسی کے متعلق نکل گئی ہے، کوئی بدنام اگر ہو گیا تو وہ اتنی کاٹدار ہو سکتی ہیں کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنا گھر بار، اپنے ماں، اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس میں دیکھا جائے تو وہ جو بہادر ہے جو دوسرے گاؤں میں چلا جاتا ہے، وہ اپنی ماں سے متنفر ہو کر نہیں جاتا، اپنی ماں سے نفرت کی وجہ سے نہیں جاتا، وہ معاشرے کی وجہ سے جا رہا ہے وہاں چھوڑ کر کے، اسے معاشرہ نہیں جینے دے رہا، اسے اپنی ماں سے کوئی گلہ نہیں ہے، اسے اپنی ماں پر یقین ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرے، وہ بیٹا ہے، وہ باتیں سنتا ہے اور اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو بالآخر یہ وہی معاشرہ ہی ہے، ظالم سماج ہے، جس نے خود ساختہ جو باتیں بنائی ہیں اور خود ساختہ جو اس نے فیصلہ ایک کر دیا ہے کسی اس کے ماں کے بارے میں کہ وہ غلط ہے، اور اسی کی بنا پر اسے اس کے بیٹے سے جدا کر دیا، حالانکہ اس کے دل میں فطری محبت تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس واپس بھی آتا تھا اور اسے پیسے وغیرہ بھی دے کر جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اگر آپ سچ پر ہیں تو معاشرہ چاہے جو بھی کہے، دنیا چاہے جو بھی کہے، انسان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ بات ستو کے کردار نے بالکل ثابت کی ہے۔ اب ایک عورت کو سب سے زیادہ عزیز اس کی عزت اور اس کی ناموس ہوتی ہے، تو اس کی عزت پر، اس کے عفت پر جو داغ لگتے رہے، اس پر جو تہمتیں لگیں کہ وہ ایسی ویسی، وہ اپنے محبوب کی تلاش میں وہاں بیٹھتی ہے، اپنے یار کی تلاش میں وہاں بیٹھتی ہے، تو یہ سب چیزیں بھی اس نے گوارا کر لیں کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ غلط نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو خواہ چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے سچا۔ تو یہی اس کے آخر پر ہوا کہ وہ جو ستو ہے اس کی سچائی بالآخر، اس کی جو معصومیت اور اس کی پاک دامنی جو ہے وہ بالآخر تمام جو لوگ ہیں، اور وہی لوگ جو اس پر باتیں بناتے تھے، وہی عورتیں جو کہتی تھیں کہ یہ اپنے یار کی تلاش میں یا اپنے کسی محبوب کی تلاش میں وہاں بیٹھتی ہیں، تو ان کے سب کے منہ بند ہو گئے، یعنی اس کی جو ایمانداری ہے، اس کا جو عزم ہے، اس کی بالآخر جیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں چند ایک ہمیں معاشرتی اقدار جو کہ پنجابی اور پنجاب کی تہذیب و ثقافت سے جن کا تعلق ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں سر فہرست جو چیز ہے وہ غیرت ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کادو ہے، وہ بیٹا ہے، وہ اس کی غیرت اتنی ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ اس کی ماں چوراہے پر، چاہے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہ چوراہے پر بھی جا کر وہ کوئی شخص اس سے عجیب قسم کے جملے اس پر کستا ہے تو وہ کلاڑی لے کر اس کا سر پھوڑنے کی یہاں اس حد تک یعنی وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی جو غیرت ہے وہ اس میں دکھائی گئی ہے، غیرت کا عنصر۔ اس کے علاوہ جو انگریز تھے ان کی غیر منصفانہ جو تقسیم تھی اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ستو کے جو باپ دادا تھے وہ اس علاقے کے شروع سے رہنے والے تھے، لیکن جب انگریز آیا وہاں سہولیات آئیں اور جو باہر کے کارندے وہاں آ کر رہنے شروع ہو گئے، ان پر نوازشات ہوئیں، اور اس علاقے کے جو لوگ تھے ان پر کوئی نوازش انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے عجیب عجیب راستے، چور و چکے وہ بن گئے اور لٹیرے بن گئے، اس طرح کے انہوں نے راستے اپنا لیے۔ تو بے شمار اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اس میں نکات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، بنیادی باتیں یہی تھی جو اب تک ہم نے بیان کر دی ہیں۔ ایک جو اس میں نقطہ رہ گیا وہ ہے تجسس کا، کہ جو افسانہ نگار ہیں بڑی انہوں نے چابک دستی سے جو تجسس اس افسانے میں ہے وہ بنائے رکھا شروع سے لے کر آخر تک، اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ بالکل آخر پر لا کر رکھا جب وہ اسے ایک اجنبی کو اپنے گھر لاتی ہے اور سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ تو یہ ایک افسانے کی تکنیک ہے کہ بالکل جب تک وہ کلائمیکس کی طرف بڑھتا ہے تب تک اس میں ایک تجسس کی قسم جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اس افسانے میں وہی ہوا ہے کہ شروع سے لے کر تقریباً آخر تک ایک تجسس کی فضا پھیلی رہتی ہے کہ آخر وہ جو ستو ہے وہ وہاں کرتی کیا تھی، وہ وہاں بیٹھتی تھی، اس کے وہاں جانے کا مقصد کیا تھا۔ تو اچانک سے آخر پر جو بالکل آخری پیراگرافس ہیں، آخری چند ایک اقتباسات ہیں، ان میں آ کر یہ بات کھلتی ہے کہ اس کے وہاں بیٹھنے کا مقصد، اس کے جو امانت اس نے واپس کرنی تھی وہ ہے۔ تو یہ جو تجسس کا ایک جو عنصر ہے اس میں وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ سب باتیں تھیں اس کے فکری اور فنی پہلوؤں پر۔ امید ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔